الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنی علما ہمارا مذہب اسلام ہے۔ اسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سلامتی، امن۔ اور ہماری جو تعلیمات ہیں، احکامات ہیں، وہ بھی سارے اسی سے متعلق ہیں، امن سے متعلق ہیں، سلامتی سے متعلق ہیں۔ اور ہمیں ایک دوسرے سے جو ملاقات کا طریقہ بتلایا، اس میں بھی سلامتی کو مد نظر رکھا گیا۔ اس میں اسلام کے مین بنیادی چیز کو مد نظر رکھا گیا کہ جب تم آپس میں ملاقات کرو، آپس میں تمہارا کوئی تعلق بنے، آپس میں تمہارا آمنا سامنا ہو، تو جب ملاقات کرو تو پھر کیا کرو؟ سلامتی کی دعا دو، جسے ہم عرف عام میں السلام علیکم کہتے ہیں۔ سلام سے متعلق قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ سلام اللہ رب العزت کے مبارک ناموں میں سے ہے۔ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سلام اللہ کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں یہ کہہ لیں کہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہم آپس میں ملیں تو اللہ کے نام کو جو ہے ہم بیچ میں لا لیں۔ تو اس لیے مسلمان کے لیے جو طریقہ رکھا گیا ہے، پہلے بھی لوگ آپس میں ملتے تھے تو مختلف الفاظ کے تبادلے کرتے تھے، اور یہ پرانا جاہلیت کے زمانے میں اس وقت بھی یہ مثال کے طور پر پہلے جب ملتے تھے جاہلیت میں تو انعم اللہ بک عینا، جو دعا دیتے تھے کہ اللہ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے، انعم اللہ صباحا، اللہ آپ کی صبح کو اچھا کرے۔
یہ جو گریٹنگ ہیں، ملاقاتیں ہیں، ان میں یہ الفاظ استعمال ہوتے تھے. اور اسی طرح سے انگریزی میں جیسے گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، صباح الخیر عربی میں، مساء الخیر، صبح بخیر، شب بخیر، یہ سارے کے سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو یہ الفاظ استعمال کیے جاتے تھے، لیکن اسلام میں چونکہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ہر موقع پر ہمیں تعلیمات عطا فرمائی کہ آپ نے اس موقع پر کیا کرنا ہے، اس موقع پر کیا کہنا ہے. ہر صبح و شام سونے اٹھنے جاگنے ہر چیز کی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں، واضح. تو بھی آپس کی جو ملاقات ہے اس میں کیا کہا جائے، یہ بھی اللہ نے ہمیں سکھایا پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے سے کہ جب تمہاری ملاقات ہو تو آپس میں جو آپ کا پہلا کلام ہے وہ کیا ہونا چاہیے. اور بلکہ آدم علیہ السلام سے جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کے پاس بھیجا کہ جا کر انہیں سلام کریں، آدم علیہ السلام نے جا کر انہیں سلام کیا، فرشتوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تیری اور تیری ذریت کا سلام ہے، تیری اور تیری ذریت کا سلام ہے. تو اس وقت سے سلام کی تو ابتدا ہو چکی تھی، لیکن پھر مختلف طریقوں سے استعمال ہوتا رہا، مختلف زبانوں میں استعمال ہوتا رہا، اور پھر بالآخر ہمیں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی زبانی اس کی تعلیمات ملی کہ آپ نے یہ کیسے کرنا ہے. اور وہ پھر آپ علیہ السلام نے سکھایا کہ جب تم آپس میں ملاقات کرو تو پھر کیا کہو، السلام علیکم. اور بلکہ قرآن کریم نے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس سے اچھا بہتر جواب دو، یا کم از کم اس جیسا ہی جواب دو. اگر کسی نے السلام علیکم کہا آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہو، کسی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا آپ نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو. تو جو جیسا سلام کرے اس جیسا ہی جواب یا اس سے بہتر جواب تم اسے دو. اور پھر یہ سلام آپ علیہ السلام نے کر کے دکھائے، کیونکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں جو بھی حکم دیا ہے یہ ہماری شریعت کی دین کی خوبصورتی ہے. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے وہ کام پہلے خود کر کے دکھلایا. اور آپ علیہ السلام کا معمول مبارک تھا کہ آپ ہر ملنے والے سے سلام میں پہل فرمایا کرتے تھے. صحابہ فرماتے ہیں کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہل نہیں کر سکتا تھا کہ آپ اتنی جلدی سلام کیا کرتے تھے، کہ آپ اتنا پہل سلام میں کیا کرتے تھے. اور اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ البادی بالسلام بریء من الکبر، کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے اللہ اسے تکبر کو نکال دیتے ہیں، تکبر سے پاک ہو جاتا ہے. اور دوسری روایت میں وہ اللہ کا قریبی مقرب بندہ بن جاتا ہے. ان اول الناس باللہ من بدأ بالسلام، کہ اللہ کے مقرب کون ہیں، جو سلام میں پہل کرتے ہیں، سلام میں پہل کرتے ہیں. کہ میں اپنے مسلمان بھائی سے مل رہا ہوں تو میرا سب سے پہلا کلام اس سے کیا ہو، وہ السلام علیکم، کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو. ملتے ہی سار اللہ کی سلامتی اس پر. اور سلامتی مطلب امن. جب بندہ سلام کرتا ہے تو جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں ہم السلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو، یعنی میری جانب سے آپ کو سلامتی ہے. ہر قسم کی سلامتی کی ایک ایشورٹی ہے یہ کہ میری جانب سے آپ کو امن ہے، امان ہے، سلامتی ہے، تم پر سلامتی ہو میری جانب سے. تو یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور پھر حدیث پاک میں اس کے بہت ساری تعلیمات اور بڑے سارے فوائد. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم. کہ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگے جب تک ایمان نہ ہو. ایمان کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن ہی نہیں. اور ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک آپس میں تم محبت نہ کرو. ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں تمہارے دل پاک نہ ہوں،
دل صاف نہ ہو، ایک دوسرے کی محبت، عقیدت، احترام نہ ہو. اور پھر اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام قربان جائیں خود ہی فرمایا اولا ادلکم اذا شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس کو اپناؤ تو تمہارے اندر محبت پیدا ہو، تمہارے اندر ایک دوسرے کا احترام، عقیدت پیدا ہو. فرمایا افشوا السلام بینکم، تم آپس میں سلام کو عام کرو، سلام زیادہ سے زیادہ کیا کرو، تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہوگی. جب تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا ہوگی تمہارا ایمان کامل ہوگا، جب تمہارا ایمان کامل ہوگا تمہارے جنت میں داخلے کی گارنٹی ہے. کہ چھوٹا سا عمل ہے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام جنت میں داخلے کی ضمانت عطا فرما رہے ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے انبیاء پر سلامتیاں بھیجی. سلام علی نوح فی العالمین، سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی ابراہیم، سلام علی الیاسین، سلام علی المرسلین. یہ اللہ رب العزت سلامتیاں بھیج رہے ہیں. جنت کے اندر جب اہل جنت چلے جائیں گے اللہ کا سلام آئے گا سب سے پہلے. جب ملاقات ہوگی، زیارت اور دیدار ہوگا، اس وقت سب سے پہلے کیا ہوگا؟ سلام قولا من رب رحیم. میرے پیارے بندو، میرے عبادت کرنے والوں، میرے ماننے والوں، تمہیں سب سے پہلے تمہارے رب کی طرف سے سلام ہو، تمہارے رحیم رب کی جانب سے سلام ہو. جنت میں آپس کی جو باتیں اور گفتگو ہوں گی اس میں آپس میں کیا ہوگا؟ تحیتہم فیہا سلام. آپس میں ان کا جو گریٹنگ ہوگی، ملاقات ہوگی، اس میں وہ سلام سے پہل کریں گے. تو جنت کے بھی یہی سلام آپس میں. اللہ رب العزت بندوں سے ملاقات کریں گے، جنتیوں سے سلام پہلے ہوگا. فرشتے انبیاء کے پاس آتے سب سے پہلے سلام کرتے، اللہ کا سلام بھیجتے. جبرائیل امین آپ علیہ السلام کے پاس اللہ کا سلام لے کر حاضر ہوتے. اللہ رب العزت کی جانب سے مختلف صحابہ، سیدنا صدیق اکبر کی مثال ہمارے پاس ہے کہ تبوک کے موقع پر جب انہوں نے اپنا سارا لباس تک بھی جو اللہ کے راستے میں دے دیا تھا اور ٹانٹ کا لباس پہن لیا تھا، اس وقت اللہ نے سیدنا صدیق اکبر کے لیے سلام بھیجا. تو سلام اتنی بڑی نسبت ہے، اللہ کی جانب اس کی نسبت ہے. اللہ کا ناموں میں سے ایک نام ہے، جنتیوں کا سلام ہے. اللہ رب العزت خود بندوں پر سلام کریں گے. اور پھر سب سے بڑی بات، جب دنیا سے بندہ جاتا ہے اور اللہ جنتیوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے اس وقت فرشتے بھی نے سلام کریں گے. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. تم پر سلامتی ہو جو دنیا میں تم نے صبر کیا، دنیا میں تم نے تھوڑی سی پریشانیاں برداشت کی، دنیا میں تم نے تھوڑا سا اپنا ٹائم نکالا، تم نے تھوڑی سی سردی برداشت کی، تھوڑی سی گرمی برداشت کی، تم نے اللہ کے رضا کی خاطر سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، تم نے اللہ کے رضا کی خاطر گرمیوں میں اپنا پسینہ نکالا، تھوڑی سی گرمی برداشت کی، تم نے اللہ کے رضا کی خاطر گرمیوں کے روزے رکھے، تھوڑی پیاس برداشت کی، تھوڑی بھوک برداشت کی، تم نے اللہ کی خاطر رات کو اٹھ کے نیند کو قربان کر کے اللہ کے سامنے قیام کیا. یہ جو تم نے ساری مشقتیں برداشت کی ہیں، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. آج تمہارا اس کے بدلے بہت بہترین ٹھکانہ ہے، جہاں پہ مشقت ہی کوئی نہیں. آج تمہیں تکلیف کوئی نہیں ہے، آج عبادت کوئی نہیں کرنی، آج تمہیں راتوں کو اٹھنا نہیں ہے، آج تمہیں کوئی مشقت، آج گرمی برداشت نہیں کرنی، آج سردی برداشت نہیں کرنی، آج کوئی وضو کی مشقت نہیں اٹھانی، آج تم نے کوئی ایسی تکلیف برداشت نہیں کرنی. آج صرف کیا ہے؟ آج صرف صلہ ہی صلہ ہے، ریوارڈ ہی ریوارڈ ہے، انعام ہی انعام ہے. یہ جنت ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم بما کنتم تعملون. آج کھاؤ پیو جو تم نے عمل کیا، آج یہ سارا بدلہ ہی بدلہ. تو وہاں پہ فرشتے سلام کریں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. سلامتی ہو تم پر، تم نے بڑا اچھا کیا، تم نے بڑا اچھا کیا. جو ایمان لے آئے بڑا اچھا کیا، جو اعمال صالحہ کیے بڑا اچھا کیا، جو تم نے نیک کام کیے، جو تم نے اللہ کے احکامات کو مانا بڑا اچھا کیا، جو تم نے تھوڑی بہت مشقت برداشت کر لی بہت اچھا کیا. آج کیا ہے؟ فادخلوها خالدین. ہمیشہ کے راحت اور آرام میں داخل ہو جاؤ. تم نے عارضی مشقت کو برداشت کیا، حقیقی آرام کو ترجیح دی، تم نے بہت اچھا کیا. اور بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے عارضی آرام کو ترجیح دی، ہمیشہ کی مشقت برداشت کی، انہوں نے بہت برا کیا. لبئس ما کانوا یعملون. بہت برا کیا جو انہوں نے کام کیا کہ عارضی سی راحت کے خاطر
تھوڑی سی زندگی کی راحت کے خاطر انہوں نے ہمیشہ کی راحت کو قربان کر دیا اور داؤ پہ لگا دیا، ان کے لیے بڑا برا ہوا، تم نے بڑا اچھا کیا۔ اور یہ بندہ مومن یہ بھی بڑے آرام سے کہے گا وقال الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے سارے غموں کو دور کر دیا، ساری پریشانیوں کو دور کر دیا، ساری ٹینشن ختم ہو گئی، دنیا کے جتنے بھی جھنجٹ تھی، مصیبتیں، کوئی نہ کوئی پریشانی آ رہی ہے، کوئی نہ کوئی بیماری آ رہی ہے، کتنا ہی بندہ پریشانیوں سے بھاگ لے پھر بھی پریشانی آ رہی ہے، کتنا ہی صحت کی فکر کر لے پھر بھی کوئی نہ کوئی بیماری آ رہی ہے، کتنا ہی بندہ کما لے پھر کوئی نہ کوئی بڑے سے بڑا غم آ رہا ہے۔ شکر ہے کہ اللہ نے اس مصیبت سے، ان غموں سے، ان تکلیفوں، بیماریوں سے اللہ نے اذهب عنا الحزن، اللہ نے وہ ساری پریشانیاں، غم، حزن، ملال، تکلیفیں، ٹینشنیں، مصیبتیں، دوستوں کی جانب سے، ملنے والوں کی جانب سے، رشتہ داروں، پڑوسیوں کی جانب سے، تانے، تشنی، گالم گلوچ، لڑائی، سب کا سب اللہ نے ختم کر دیا۔ اور آج میرے مالک نے اپنا انعام دیا، میرا مالک واقعی بڑا معاف کرنے والا اور واقعی بڑا قدردان ہے، لغفور شکور۔ تو اللہ کی جانب سے سلامتیاں، آپس میں سلامتیاں، جنت میں ایک دوسرے کو سلام، فرشتے سلام کر رہے ہیں، فرشتے آپ کا استقبال کر رہے ہیں، فرشتے آپ کو پروٹوکول دے رہے ہیں، اس سے بہترین پروٹوکول کوئی نہیں ہے۔ جس کے استقبال کے لیے فرشتے کھڑے ہوں، جس کو سلیوٹ جو ہے وہ فرشتے کریں، جس کا استقبال جنت کے دروازے پر ہو رہا ہو، اس سے بہترین استقبال پروٹوکول کس کا ہو سکتا ہے؟ اس سے بہترین کہ جہاں سے آپ نے کہیں نہیں جانا، دنیا کا پروٹوکول عارضی ہے۔ ایسی ایسی مثالیں آپ کو نظر آتی ہیں۔ وہی لوگ ہوتے ہیں جو پہلے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے سلیوٹ کرتے ہیں، وہی لوگ ہوتے ہیں جو گربانوں سے پکڑتے ہیں، وہی لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ کیسا پروٹوکول ہے؟ وہی لوگ جو آپ کے محافظ ہوتے ہیں، وہی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو کھینچ کر پھر لے جا رہے ہوتے ہیں، وہی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو جی سر یس سر کہتے رہتے ہیں، وہی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو گالیاں نکالتے ہوئے لے جاتے ہیں۔ یہ کیسا پروٹوکول؟ وہی لوگ ہیں جو آپ کی بڑی بڑی گاڑیوں کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، وہی لوگ ہوتے ہیں پھر آپ کو اپنے قدموں میں بٹھا کر لے جاتے ہیں۔ یہ دنیا ہے۔ یہاں کے پروٹوکول، یہاں کی سلامیاں، سلیوٹ عارضی ہیں۔ یہاں پہ چہرے بدلتے ہیں، یہاں پہ سٹیٹس بدلتے ہیں، یہاں پہ حیثیت بدلتی ہے، رونقیں بدلتی ہیں، پروٹوکول بدلتے ہیں، سارا کچھ چینج ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عارضی ہے، یہ عارضی ہے۔ وہ جو آپ کے لیے دروازے کھولا کرتے تھے، وہ آج آپ کو دروازے پر روک کر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا تو ایسی ہے۔ جو آپ کے لیے کبھی دروازے کھولا کرتے تھے، آئیے جناب تشریف لائیے، جو پل کے راہوں میں بچھاتے تھے، آج وہ آپ کی راہوں کو روک کر کھڑے ہوئے ہیں۔ آج وہ آپ کو سلام کر کے خوش نہیں ہیں۔ جو پاؤں زمین پر مار کے آپ کو سلام کرتے تھے، وہ آج آپ کو پوچھ کے راضی نہیں ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ دنیا ہے۔ لیکن وہاں پہ جو استقبال ہے، جو آپ کو سلام کریں گے وہ سلام ہمیشہ کا، جو عزت دیں گے وہ عزت ہمیشہ کی، جو آپ کا وہاں پہ سٹیٹس ہوگا ہمیشہ کا، جو گھر ہوگا ہمیشہ کا۔ ایک وقت آیا یہاں پہ بہت بڑا گھر ملا، لمبا چوڑا اس کا انتظام تھا، بڑے سارے فوج تھی، ایک جو وہ خدم و حشم کی خدام ملے۔ ایک وقت آیا کہ ایک چھوٹا سا گھر، کوئی خدمت کرنے والا نہیں، خود ہی ہے اپنے نکر پینٹ شرٹ یا اپنا ٹراؤزر پہن کے اپنے جو ہے وہ خود ہی اپنے گارڈن کو پانی لگا رہا ہے، خود ہی اپنی صفائیاں کر رہا ہے۔ اور ایک وقت وہ بھی تھا جب نکلتا تھا تو سارا لش پش ہوتا تھا، ساری صفائیاں ستھرائیاں ہوتی تھی، ہر طرف ہریالی اور جنت نما مناظر ہوتے تھے۔ ایک وقت وہ بھی تھا، لیکن وہاں پہ جو آپ کو مناظر ملیں گے وہ چینج نہیں ہوں گے، وہ چینج نہیں ہوں گے، وہ کوئی ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے نہیں ہوں گے۔ وہ وہاں پر کیا ہے؟ خالدین فیہا، وہاں جو بھی ہے ہمیشہ کے لیے ہے۔ بس یہ ہے کہ آپ کو اس ٹائم کے اندر تھوڑا سا اس وقت کے لیے کرنا ہے، پھر ہمیشہ آسانی ہی آسان ہے۔ تو جنت کے فرشتے آپ کا استقبال کر رہے ہیں، وہ آپ کو سلامیاں بھیج رہے ہیں۔ تو یہ وہ سلام ہے جو اللہ نے ہمیں دنیا میں عطا فرما دیا۔ یہ ایک محبت کا پیغام ہے، یہ ایک محبت کا پیغام ہے، یہ ایک سنت کا پیغام ہے، اور یہ کسی خاص رشتہ دار کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی دوست کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ جو بھی کلمہ گو ہے اس کے لیے ہے۔ یہ سیدنا عبداللہ ابن عمر کیا فرماتے ہیں؟ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہتر ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تطعم الطعام وتقرئ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کہ ایک تو آپ کھانا کھلائیں، لوگوں کو کھانا کھلانا بہترین اسلام ہے۔
کسی بھوکے کو لقمہ دینا بہترین اسلام ہے، کسی بھوکے کا پیٹ بھرنا بہترین اسلام ہے۔ وَتُقْرِ السَّلَامَ، اور سلام کرنا عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، جس کو آپ جانتے ہیں اس کو بھی سلام کرنا، جس کو آپ نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرنا۔ یہ نہیں کہ یہ تو میرے ملنے والے ہیں السلام علیکم، یہ ملنے والے نہیں ہیں گزر گئے اجنبی بن کر، نہیں، آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے میرا مسلمان بھائی ہے، پھر وہ بھلے جاننے والا ہے نہیں ہے، دوستی ہے نہیں ہے، وہ کسی عہدے پر ہے نہیں ہے، وہ بڑا ہے وہ چھوٹا ہے، وہ ماتحت ہے وہ ملازم ہے، وہ نوکر ہے وہ خادم ہے وہ افسر ہے، پھر ہر ایک کے لیے اسلام کی تعلیمات ہیں کہ تم سلام میں پہل کرو، سلام میں پہل کرو۔ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں۔ اسلام نے نہیں کوئی ڈیفرینشیٹ کیا کہ آپ جو ہیں اگر بڑے لیول پر ہیں تو آپ نے چھوٹوں کو سلام نہیں کیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ کر کے بتلا دیا کائنات میں ان سے بڑا کوئی نہیں ہے، لیکن آپ سب کے ساتھ سلام میں پہل کیا کرتے تھے۔ سارے رینک، ساری افسری، سارے اسٹیٹس آپ علیہ السلام سے نیچے رہ جاتے ہیں، نیچے رہ جاتے ہیں، اور پیارے پیغمبر سے بڑا کوئی نہیں، آپ کے مقام کا بھی کوئی نہیں، آپ کے لیول کا بھی کوئی نہیں، اور آپ جب بھی کسی سے مل رہے ہیں سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر کسی سے سلام کرنے میں شان میں کمی آتی، کوئی اپنی جو ہے وہ کرسی میں فرق آتا، کوئی کسی شان میں کمی آتی، تو نبی علیہ السلام ہمیں سلام کر کے کبھی تعلیمات نہ دیتے، کبھی تعلیمات نہ دیتے۔ ہاں یہ ضرور فرمایا کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھنے والوں کو ایک آداب سکھائے، لیکن ایسا کوئی فرق نہیں کیا کہ آپ کا اگر تھوڑا سا سٹیٹس بڑا ہے تو آپ نے چھوٹے کو سلام نہیں کرنا، یہ کہیں نہیں سکھایا، یہ کہیں نہیں سکھایا، خود سلام میں پہل کی۔ تو اس لیے سلام میں جانتے ہیں نہیں جانتے کوئی نہیں، میرا مسلمان بھائی ہے السلام علیکم کہیں، اللہ سے نیکیاں حاصل کریں، محبت میں اضافے کریں۔ آپ سفر کر رہے ہیں، راستے میں کوئی ساتھ بیٹھ گیا ہے، اتنا تو پتہ ہے ہمیں مسلمان بھائی ہے، اس سے سلام کریں۔ چلتے ہوئے کو مل گیا ہے سلام کریں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ السلام کے صحابی سیدنا عمر بن خطاب کے صاحبزادے، ان کے بارے میں علماء فرماتے ہیں اتباع بسنتی، کہ سنت کو سب سے زیادہ فالو کرنے والے جو ہیں وہ عبداللہ ابن عمر بازار میں کس لیے جایا کرتے تھے؟ صرف اس لیے کہ لوگوں کو وہاں پر جا کے سلام کریں، لوگوں سے ملاقات ہو اور ان سے سلام کریں۔ تو اس لیے اس سنت کو عام طور پر ہم نے چھوڑ دیا ہے، ان کی جگہ پر دوسرے الفاظ نے لے لی ہے۔ باقی جو الفاظ ہیں وہ ایک دعائیہ الفاظ ہیں، دعائیہ کلمات ہیں، وہ آپ کہیں کوئی بات نہیں، لیکن یہ ذہن میں ہو کہ یہ سلام کا بدل نہیں ہے۔ آپ ایک دوسرے سے ملے ہیں سلام کریں، ٹیلی فون کیا ہے سلام کریں، سب سے پہلے کسی کے گھر گئے ہیں سب سے پہلے سلام کریں، بلکہ قرآن کی واضح تعلیمات ہیں۔ سورہ نور کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا ذالکم خیر لکم۔ اے ایمان والو، تم نے کسی کے گھر میں اس وقت تک داخل نہیں ہونا جب تک اس سے اجازت نہ لے لو اور سلام نہ کر لو۔ کسی کے گھر جا رہے ہیں سب سے پہلے سلام کریں، اور کیا فرمایا؟ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہترین چیز ہے، یہ تمہارے لیے بہترین چیز ہے۔ کسی کے گھر میں جا رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، سب سے پہلے سلام ہے۔ کسی کو کوئی لکھ رہے ہیں، میسج کر رہے ہیں، سب سے پہلے سلام ہے۔ پہلے زمانے میں خطوط جو ارسال کیے جاتے تھے، آج کل بہت کم ہیں، تو سب سے پہلے سلام کریں، سب سے پہلے۔ باقی جو الفاظ ہیں، کسی کو رخصت کر رہے ہیں سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سنت عمل ہے۔ ملاقات کر رہے ہیں، ٹیلی فون کر رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کو سی آف کر رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس سے سلام کی سنت ادا ہوگی۔ باقی جو الفاظ ہیں، گڈ مارننگ آپ کہہ دیتے ہیں، گڈ ایوننگ کہہ دیتے ہیں، گڈ آفٹر نون کہہ دیتے ہیں، یا اسی طرح جو باقی عربی کے الفاظ ہیں، صباح الخیر، مساء الخیر، یا اسی طرح سے پنجابی میں کہہ دیتے ہیں رب راکھا، یا اللہ حافظ اردو میں کہہ دیا، یا اس طرح کے جو الفاظ ہیں یہ دعائیہ الفاظ، آپ ان کو ایز اے دعائیہ الفاظ آپ استعمال کریں، لیکن سلام کی جو سنت ہے وہ اسی سے ادا ہو، سلام کی سنت اسی سے ادا ہو۔ تو اس لیے مسلمان کا آپس میں جب ملاقات ہو، آپس میں کوئی انٹریکشن ہو، تو سب سے پہلا جو کلام ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سلام کرنا، ملاقات کے وقت سلام کرنا، ملتے وقت سلام کرنا۔ صحابہ کے بارے میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں لکھا ہے کہ وہ تو ایک حدیث کی تشریح میں سلام سے متعلق کہ درمیان میں کوئی درخت بھی آ جاتا تھا، یعنی کہ اتنی دیر بھی جدائی رہتی تھی تو جب ملتے تھے تو سلام کرتے تھے، آپس میں سلام کرتے تھے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے سب سے قریب وہ ہے دو مسلمان بھائیوں میں سے جو سلام میں پہل کرتا ہے، سلام میں پہل کرتا ہے۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں، ہم مسلمان ہیں، ہم سارے ایک ہیں، ہمارے جو ہے وہ ایمان ایک ہے، نبی ایک ہے، قرآن ایک ہے، ہماری اسلام کی تعلیمات ایک۔ جب بھی آپس میں ملاقات ہو تو سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ضرور ہونا چاہیے۔ باقی جو ہے چند چیزیں ایسی ہیں کہ مثال کے طور پر آج کل غیر محرموں سے سلام کرنا، دفتر میں، آفیسز میں لیڈیز ہوتی ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، تو غیر محرم کو سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے، اجنبی کو۔ ہاں کوئی ایسی بزرگ خاتون ہو یا بوڑھا، عورت کے لیے بوڑھے کسی بہت بزرگ آدمی کو یا مرد کے لیے بہت بوڑھی خاتون کو سلام کر لے تو ایک الگ معاملہ ہے، وگرنہ ادروائز مرد کا غیر محرم عورت کو اور غیر محرم مرد کا غیر محرم عورت کو سلام کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ وہ سلام نہیں کریں گے، ملاقات نہیں کریں گے، سلام نہیں کریں گے۔ ضرورت کے تحت جو بات ہو وہ الگ معاملہ ہے، ایک حدود میں رہتے ہوئے، ادروائز ان سے گپ شپ سلام یہ اسلام کی شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اور اس سے بڑھ کر خاص طور پر جس کو شاید غلط بھی نہیں سمجھا جاتا، آپس میں کزن جو ملتے ہیں، کزن جو بچے بچیاں آپس میں ملتے ہیں، آج کل رواج ہے ہاتھ ملاتے ہیں، گلے ملتے ہیں، یہ بالکل قطعا ناجائز اور ممنوع ہے، دین اسلام کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ وہ بھی غیر محرم عورتوں کی طرح، کزن جو ہے چچا چچی ماموں پھوپھی خالہ کی بیٹیاں، یہ ایسے ہی ہیں جب وہ بڑی ہو جائیں بالغ، جیسے غیر محرم عام عورت ہوتی ہے، ان سے اس طرح ملنا اور ان سے بے حجابانہ گپ شپ کرنا کھلے ان سے، یہ بالکل قطعاً ممنوع ہے، ممنوع ہے۔ اور بلکہ آج کل کے جو فتنے کے زمانے میں غیر محرم تو دور کی بات ہے، محرم عورتوں کے ساتھ بھی جو بڑا دکھایا جاتا ہے، گلے مل رہے ہیں اور ایسا، ان سے بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ جو آپ کو دکھایا جاتا ہے میڈیا پر، یہ جو ایکٹر ایکٹریس فلمیں دیکھ دیکھ کے ان میں یہ گند پھیلاتے ہیں کہ جو آ رہے ہیں غیر محرم مرد، غیر محرم ہیرو بنے ہوئے ہیں، سٹار بنے ہوئے، مل رہے ہیں آپس میں، سلام ہو رہے ہیں، معانقے ہو رہے ہیں، مسافے ہو رہے ہیں، یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کانٹے کی جھاڑیوں کو مل رہے ہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ آگ میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، ان سے سلام کرنا، مسافہ کرنا، یہ ایسے ہی ہے کسی گندگی میں ہاتھ مار رہے ہیں، اتنا ہی گند ہے یہ۔ تو اس لیے غیر محرم سے سلام کلام قطعاً ممنوع ہے، شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور بعض سلام ایسے ہیں جو ویسے اتنے حرام تو نہیں، لیکن ان میں ایسے مواقع پر سلام نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر مسجد میں آئے ہیں، جماعت ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، جماعت کھڑی ہے، بعض لوگ پتہ نہیں کیسی سمجھ ہے، جماعت کھڑی ہے ادھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ اونچی آواز سے، ادھر جماعت ہو رہی ہے۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، جو جواب نہیں دے گا گناہگار ہوگا۔ اور جب سارے نماز میں کھڑے جواب کون دے گا؟ مطلب سلام کر کے آپ سب کو گناہگار کر رہے ہیں۔ تو جماعت کھڑی ہے، یا اسی طرح سے کوئی نماز میں لوگ مشغول ہیں، یا اسی طرح ذکر میں، تلاوت میں، کسی عبادت میں، یا اسی طرح بیان چل رہا ہے، آ کے کہو السلام علیکم، ایک عبادت میں مشغول ہیں تو اس وقت سلام نہیں کرنا۔ یا اسی طرح کوئی اپنی بشری حاجت میں مصروف ہے، کوئی کھانا کھانے میں مصروف ہے، قضاء حاجت میں، ٹوائلٹ میں ہے، کہیں ایسی جگہ پہ ہے، وہاں پہ بھی سلام نہیں کرنا۔ کوئی بندہ گناہ میں، گناہ کاری میں، سری گناہ میں مبتلا ہے، کوئی ایسا گند کر رہا ہے، اس کو بھی سلام نہیں کرنا۔ غیر مسلم کو سلام نہیں کرنا، غیر مسلم کو سلام نہیں کرنا۔ اگر وہ سلام کر لے تو اس کو جواب میں وعلیکم کہہ دینا، وعلیکم۔ تو یہ ایسے مواقع ہیں۔ اور دوسری بات جو آج کل بڑی میں نے بھی نوٹ کی ہے کئی دفعہ کہ السلام علیکم کہیں، دوسرا بھی السلام علیکم کہہ دیتے، السلام علیکم، آگے والا بھی السلام علیکم، یہ دونوں پر جواب دینا واجب ہے، دونوں کے رہ گئے۔ اس نے سلام کیا اور دوسرے پر جواب واجب ہو گیا، اس نے بھی جواب نہیں دیا، اس نے بھی السلام علیکم کہہ دیا، ادھر اس پر جواب۔ تو اگر ایسا ہو گیا، دونوں نے سلام کر دیا تو دونوں وعلیکم السلام کہہ دیں، ادروائز جب ایک سلام کرے تو دوسرا اس کے سلام کا جواب دے۔ السلام علیکم کسی نے کہہ دیا، دوسرا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہے، اس پر جواب دینا واجب ہے۔ سلام کے جواب میں سلام
نہیں کرنا۔ تو یہ وہ تعلیمات ہیں ہماری اسلام کی، ایسی پیاری تعلیمات ہیں، محبت کا ذریعہ ہے، پیار کا ذریعہ ہے، امن کا ذریعہ ہے، سلامتی کا ذریعہ ہے، ایک دوسرے کے قریب آنے کا ذریعہ ہے۔ کتنے تعلقات ایسے ہوتے ہیں کہ صرف ایک بندے کے سلام میں پہل کرنے کی وجہ سے تعلقات بحال ہو جاتے ہیں۔ تعلقات ایک نے سلام کیا، ٹوٹا ہوا تعلق بحال ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی ہے، ہم نے سلام کو عام کرنا ہے، لیکن وہی بات ہے پھر موقع محل بھی دیکھنا ہے، موقع محل کو دیکھتے ہوئے کہ کون سا سلام کا موقع محل ہے، کون سا نہیں ہے۔ آپ اجتماعی کسی جگہ پر جاتے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی اس میں مصروف نہیں ہے، آپ سلام کر دیں، آپ سلام کریں۔ تو اس لیے کوشش کریں سلام مسلمان بھائی آپس میں جو بھی ہے چھوٹا، بلکہ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، بچوں کو بھی سکھائیں۔ ہمارے الحمدللہ یہاں پر بہت سے ایسے نمازی ہیں، اپنے ساتھ کبھی بچوں کو لاتے ہیں تو وہ ان کو بتاتے ہیں جا کے امام صاحب کو سلام کر کے آؤ۔ تو بچوں کو بھی یہ چیزیں بتائیں کہ کوئی بڑا ہے کہ اس کو سلام کرنا ہے، اس سے سلام کرتے ہیں، اس کو ابھی سے ایتھک اس کے ذہن میں چیزیں آئیں، اس کے ذہن میں کوئی اور بات نہ بیٹھے، ابھی کچا ذہن ہے، اس کو پتہ چل جائے یہ بھی ہماری۔ تو اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، آپ کے ساتھ ہیں کوئی بڑے سے آپ ملتے ہیں اس کو بھی سلام کرو، بیٹا سلام کرو، انکل سے سلام کرو، انکل سے مصافحہ کرو۔ تو یہ چیزیں خود بھی اپنے آپ میں لائیں اور جو ہے اپنے بچوں میں بھی لائیں، اور خاص کر جب گھر میں داخل ہوں تو السلام علیکم ضرور کہیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے کوئی بڑے ہی سخت امپریشن لے کر نہ داخل ہوں، بڑے ہی چپ چاپ بن کر، بڑے ہی روبدار بن کر اور بڑے ہی خاموش مزاج بن کر، نہیں، گھر میں داخل ہوں السلام علیکم، اپنے بیوی بچوں کو سلام کریں، آپ اپنے منہ سے سلامتی بھیجیں اپنے بچوں پر، اور ایون کہ گھر میں کوئی نہیں بھی ہے آپ پھر بھی سلام کریں، آپ پھر بھی سلام کریں۔ تو اس لیے سلام کو اپنا معمول بنائیں، یہ ہماری دین کا تعلیم کا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔